پورا کفر ٹوٹ رہا تھا کہ انہیں قتل کرو، انہیں قتل کرو. حضرت اور قتادہ بن نعمان 13 اور حضرت طلحہ سینہ سپر، ہر تیر کو ہاتھ پہ جھیلا، ہاتھ پہ جھیلا. مرتے دم تک کے لیے حضرت طلحہ کا ہاتھ ختم ہو گیا. ہائے ہائے ہائے. پھر کیا ہوا؟ پھر عتبہ بن ابی وقاص، اس نے ایک پتھر اٹھایا. جب دیکھا کہ نہ تلوار پہنچ رہی ہے نہ نیزہ، تو اس نے ایک پتھر اٹھایا اور دور سے جو مارا زور سے، ادھر سے تلواروں کے حملے، ادھر سے نیزوں کے وار، تو وہ پتھر اس تیزی سے نکلا کہ وہ تلواروں کو روکتے روکتے پتھر کو نہ روک سکے، اور پتھر صحابہ کو پار کر کے سیدھا میرے نبی کے منہ پہ لگا ہے. اور آپ ایسے گرے، سیدھے ایسے، سیدھے یوں. پیچھے کھڈا تھا، اس کا کنارہ گردن پہ لگا اور آپ بے ہوش ہو گئے. خون و خون، دانت ٹوٹے ہوئے، خود اندر میں اتر گیا اور بے ہوشی اور غشی. اے ہائے، زمین آسمان، زمین آسمان روئے. صحابہ کیوں نہ روتے؟ جب آپ کو ہوش آیا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اب آپ ان کے لیے بد دعا فرما دیں، بد دعا فرما دیں. میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے. لوگوں نے، صحابہ نے سمجھا مک گئی کہانی مکے دے قریشیاں دی، پر دیکھو دیکھو رحمت للعالمین کو دیکھو، تم کس کی امت ہو اور کیا کر رہے ہو. بھائی بھائی کے خلاف مقدمے بازیوں پہ پہنچا ہوا ہے. بیٹے نے باپ کے خلاف کیس کیا ہوا ہے. بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے. اختلاف رائے پر ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے. میں نے ایک صاحب سے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، انہوں نے ہاتھ یوں بند کر لیا. بڑے مجمع میں، بڑے مجمع میں میں نے پھر ہاتھ بڑھایا، اس نے پھر ہاتھ یوں کر لیا. توڑ نال مسافہ بھی جائز کوئی نہیں. کیا میرے نبی کا یہی درس تھا؟ مسافہ تو کافر سے بھی ہوتا ہے. میرے نبی مسافے نہیں کرتے تھے کافروں سے، منافقوں سے مسافے نہیں کرتے تھے. منافقوں کو اپنے دسترخوان پہ نہیں بٹھایا. مجھے بتاؤ، کیا عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھایا کہ نہیں پڑھایا؟ بولو. تمہیں معلوم ہے سب سے بڑے منافق کا جنازہ پڑھایا، جو 10 سال دشمنی کے انتہا کو پہنچا. ہائے ہائے، صرف جنازہ نہیں پڑھایا، اپنا کرتا اتار کے دیا. پہناؤ کم بخت کو شاید بخشا جائے. جنازے کے لیے کھڑے ہوئے تو عمر آگے آ گئے. یا رسول اللہ، معلوم ہے نا آپ کو یہ کون ہے؟ کہا معلوم ہے. کہا تو آپ جنازہ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کہا میرے اللہ نے کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ. روکا نہیں ابھی. میرے اللہ نے کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ، میں معاف نہیں کروں گا. میں پڑھتا ہوں، شاید معاف کر دے. پھر میرے نبی نے کہا، میرے رب نے مجھے کہا ہے تو 70 دفعہ بھی پڑھ تو ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. 70 بار بھی پڑھ تو میں کوئی نہیں بخشنا. تو میرے نبی نے کہا اگر میرا اللہ کہتا کہ 70 دفعہ پڑھو گے تو معاف کروں گا تو میں اس کا 70 دفعہ پڑھ دیتا. اس کی امت ہو کر نفرتوں کے ایسے الاؤ دہک گئے کہ مسافہ کرنے کے لیے تیار نہیں. تمہارے ادھر آتے ہوئے ایک جگہ نماز پڑھی، نوجوان داڑھیوں والے اندر داخل ہوئے. میں نے کہا السلام علیکم، کہنے لگے ٹھیک ہیں. میں نے کہا السلام علیکم، کہنے لگے ٹھیک ہیں. سلام کا جواب نہیں دیا. یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سی نفرت ہے؟ یہ کون سا عشق رسول ہے؟ یہ کون سی شریعت ہے؟ آئے ہائے، میرا نبی محبتوں سے بھرا ہوا پیغام سنو سنو، تاکہ تم نفرتوں کو بھلا سکو. کبھی زمینوں پہ لڑتے ہو، کبھی سیاست پہ لڑتے ہو، کبھی فرقہ واریت پر لڑتے ہو. کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کے رسول کو؟ اسی کا نام دین ہے. اس نے امت بنائی خون دے کر، اس نے امت بنائی پیٹ پہ پتھر باندھ کر، اس نے امت بنائی اپنے دان توڑوا کر، اس نے امت بنائی اپنے صحابہ کے تڑپتے لاشیں پیش کر کے، اس نے امت بنائی اپنے محبوب ترین چچا کو قربان کروا کے. کلیجہ چاک کر دیا گیا، آنتیں چیر دی گئیں، کلیجہ چبا دیا گیا، کان کاٹ دیے گئے، ناک کاٹ دیا گیا، سینہ چیر دیا گیا. یہ امت بنی ہے، یہ امت بنی ہے. آخری خطبہ پڑھو اللہ کے واسطے، تمہیں پتہ چلے کہ کیسی درد بھری فریاد تھی جو تمہارا نبی جاتے ہوئے تمہیں سنا گیا ہے.
دنیا میں عزت کے ساتھ رہنے کے اصول ہیں، وہ اصول چھوڑو گے اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ یہ کیا اسلام ہے؟ تم سلام کرنے کے بھی روادار نہ رہو۔ منافق سامنے آ جائے پکا، تمہیں پتا ہو اگر وہ ظاہری اسلام پہ چل رہا ہے، اسے پاس بٹھاؤ، اسے کھانا کھلاؤ۔ میرے نبی نے یہی کیا تھا، میرے نبی نے یہی کیا تھا۔ ہاں ہاں، بہت کچھ دے کر امت بنائی ہے، ساری رات رو کر امت بنائی ہے، ساری رات آنسو بہا کے امت بنائی ہے، ساری رات اللہ کو منا کر میری امت میری امت میری امت میری امت۔ دنیا سے جانے کا وقت ہے، 12 ربیع الاول ہے، 7 جون ہے، 631 عیسوی ہے، 633 عیسوی ہے، اور 11 ہجری ہے، اور 10 سے 12 کے درمیان کا وقت ہے۔ جبریل اندر آتا ہے، یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پہ آ چکا ہے، اجازت ہو تو اندر آ جائے۔ آپ نے کہا آ جائے۔ ملک الموت اندر آتا ہے، یا رسول اللہ جب سے موت کا کام ذمہ لگا ہے پہلا موقع ہے، اللہ نے فرمایا پوچھ کے جانا، بن پوچھے نہ جانا۔ پہلا موقع ہے، اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو واپس آ جانا۔ یہ پہلا اور آخری موقع ہے، یہ پہلا اور آخری موقع ہے۔ اگر تبلیغ والے گستاخ رسول ہوتے تو تمہیں عشق رسول سناتے، تمہارے دل میں اللہ کے نبی کی عظمت بٹھاتے۔ اب اس کا میں کیا جواب دوں کہ اندروں کو جوڑیں تباروں کو جوڑیں، یہ الفاظ ہم نے محفوظ کر لیے ہیں، یہ قیامت کے دن نبی کے دربار میں فیصلہ ہوگا۔ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھرنا آئے کیوں؟ پتھر تو نہیں ہے سینے میں۔ یا رسول اللہ کا فرمان ہے آنا چاہیں تو لانا ورنہ واپس۔ آپ نے کہا میں اجازت دے دوں تو میری جان نکال لو گے؟ کہا جی آپ کے بھی نکال لوں گا۔ تو آپ نے جبریل کو دیکھا، کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، اتنے تیاریاں پوریاں، اگو تہاڈی مرضی۔ سنو تمہارے نبی نے کیا کہا، جاؤ جبریل میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ جو فرقہ واریت کا نام لیتا ہے وہ امت کو توڑتا ہے۔ اگر مسلمان کے آگے تم نے اپنی نسبتیں قائم کی تو تم محمد مصطفیٰ کی امت کو توڑنے والے ہو۔ کتنا خوبصورت نام ہے مسلمان، مسلمان۔ پوچھو میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میرے حسین کے ساتھ کیا کرے گا؟ سوال تو یہ اٹھانا تھا، سوال تو یہ اٹھانا تھا کہ دیکھ چکے ہیں اور بتا چکے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک کتا میری اولاد کا خون پی رہا ہے، ایک ابلک کتا، ایک ڈب کھڑبا ابلک ڈب کھڑبا شمر، اس کو برس فلبیری جس کو کہتے ہیں فلبیری، شمر فلبیری کا مریض تھا، کمبخت۔ میرا نبی فرما رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں ایک کتا ڈب کھڑبا ابرس ابلک میری اولاد کا خون پی رہا ہے۔ تو آج یہ مسئلہ اٹھاتے تمہیں کیوں یاد کر رہے ہیں؟ حسین کو بلایا ہے، وفات سے جب پتہ چل گیا تھا آج تیاری ہے تو پہلے بیٹی کو بلایا، کان میں کہا بیٹی میں جا رہا ہوں، تو بیٹی روئی، رو نہیں، سب سے پہلے تیری میری ملاقات ہوگی، رو نہیں۔ 6 مہینے بعد باپ سے مل گئی۔ پھر حسن حسین کو بلایا اور ان کو یوں لے لیا، یوں ایسے، یہ دیکھ رہے ایک کسر یہاں ایک کسر یہاں، اور ان ہاتھوں سے ان کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے اور مسلسل آنسو بہ رہے، مسلسل آنسو بہ رہے ہیں کہ نظر آ رہا ہے کہ یہ نیزے پہ سر چڑھے گا اور اس کے معصوم بچے ذبح ہوں گے۔ امام زین العابدین ساری رات روتے تھے، ساری رات۔ تو ایک دن ان کے خادم نے کہا حضرت آپ ساری رات کیوں روتے ہیں؟ آپ کو اللہ نے دنیا بھی دی، دین بھی دیا، سیادت بھی دی، قیادت بھی دی، اتنا رزق دیا، آپ ساری رات کیوں روتے ہیں؟ تو امام زین العابدین پھر رونے لگے۔ فرمایا او اللہ کے بندے، یعقوب نبی تھے، نبیوں کو کون پا سکتا ہے؟ یعقوب علیہ السلام نبی تھے اور یوسف گم ہوا تھا
اور واپس مل گیا تھا، پر اس کے پیچھے رو رو 40 سال گزار دیے، آنکھیں ختم ہو گئیں۔ میں نے تو اپنی آنکھوں سے اپنے سارے گھر کو ذبح ہوتے دیکھا ہے، مجھے کہاں سے قرار آئے گا، مجھے کہاں سے چین آئے گا؟ دیکھ رہے تھے یہ ہونے والا ہے، کیا جب داستان ہے۔ ربیع الاول آیا، تم نے سیرت کے جلسے بنائے اور پھر بھول گئے۔ محرم آیا، تم نے قربانی 10 دن بیان کی، پھر بھول گئے۔ کیا یہ صرف 10 دن کا سبق ہے؟ صرف 12 دن کا پیغام ہے سیرت؟ کیا 10 دن کی قربانی ہے حسین؟ رسم و رواج کا نام دین نہیں ہے، حقائق کا نام دین ہے۔ یہ پل پل یاد رکھنے کی کہانیاں ہیں، یہ پل پل اللہ کے محبوب کی سیرت کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ رب ہمارے لیے ہر دن 12 ربیع الاول ہے، ہر دن 10 محرم ہے، کہ ہم اللہ کے نام پہ بک چکے ہیں، ہم اللہ کے نام پہ فروخت ہو چکے ہیں۔ لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضى والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب فاذا صح منک الود فالکل حین وکل الذی فوق التراب التراب۔ یہ امت بنی ہے، دیکھ رہے ہیں یہ ہوگا۔ کیا ہوا؟ آخری بیٹا عبداللہ رہ گیا، ابوبکر شہید ہو گئے، عثمان شہید ہو گئے، محمد شہید ہو گئے۔ حسین کے بیٹوں کے نام بتا رہا ہوں۔ ایک بیٹا رہ گیا عبداللہ، زین العابدین بیمار ہیں، وہ 2 سالہ ہے، اس کو بلایا، باپ بیٹا اکیلے رہ گئے کہ میں مل لوں، جانے کا وقت ہے، کہ 2 سال کے بچے کو کوئی کیا کہے گا۔ اس کو گود میں لیے ہیں کہ ایک تیر آیا اور اس کے بھی گلے کے پار ہو گیا ہے۔ یہاں پیمانہ چھلکا ہے، ٹوٹا نہیں ہے، چھلکا ہے۔ اس کا خون اپنے ہاتھوں میں لیا اور آسمان کی طرف بلند کر کے فرمایا، اے میرے رب، اگر تو اس طرح راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ پھر یہ امت کہتی ہے رشوت نہ لویے تے بچیاں نے کتھوں کھواویے، جھوٹ نہ بولیے تے بچے کتھوں پا لیے، ملاوٹ نہ کریے تے بچے کتھوں پا لیے۔ اہل بیت کے سر کٹ جائیں، پاکیزہ خون دھرتی پہ بکھر جائے، حسین کا سر ابن زیاد کے سامنے ہو اور منہ پہ چھڑیاں مار رہا ہو، نہ زمین پھٹی نہ آسمان ٹوٹا، کہ یہ جزا سزا کا جہان نہیں ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ منہ پہ چھڑیاں پڑ رہی ہیں اور اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہاں ایک صحابی کھڑے ہوئے، ابو برزہ اسلمی، او کمبخت، یہ چھڑی ادھر سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے۔ یہی سر عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، یہی سر شام پہنچتا ہے اور یزید پلید کے سامنے رکھا جاتا ہے، پھر وہ بھی چھڑیاں مارتا ہے، تو زید بن ارقم پھر کھڑے ہوتے ہیں، گدو کم وقت چھڑی یہاں سے ہٹا، ان ہونٹوں کا اللہ کے نبی کے ہونٹوں نے چوما ہوا ہے۔ امت بنی ہے قربانیوں کے ساتھ، تم 2 بول پہ نفرتوں کی آگ بھڑکا دو، تم چند کوڑیوں پہ ایمان بیچ دو، ہاں جاؤ اللہ کی آگ کو بجھا دو، اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، قبر میں جانے سے انکار کر دو، منکر نکیر کو حساب کتاب دینے سے منکر ہو جاؤ، قیامت کے دن کھڑے ہونے سے انکار کر دو، اللہ سے لڑنے کی طاقت پیدا کر لو، تو پھر جو مرضی کرو، جو مرضی کرو، جو مرضی کرو۔ اور اگر موت پیچھے ہے اور قبر آگے ہے اور پل صراط حشر سامنے ہے اور محمد مصطفیٰ کے دربار کی پیشی ہے اور اللہ نے سامنے کھڑے کرنا ہے، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، تو میں اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو۔ یہ زندگی کے رخ ہلاکت کے ہیں، ہلاکت کے ہیں، ہلاکت کے ہیں۔ میری بات ہو تو دیوار پہ مار دو، ہاں میں تعبیر میں خطا کھا سکتا ہوں، میں انسان ہوں، میری تعبیرات میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے، لیکن میرا پیغام میرا نہیں ہے، میں اللہ اس کے رسول کا پیغام سنا رہا ہوں۔ اتنے دکھوں کے بعد یہ امت بنی ہے۔ سر یوں لیا ہوا ہے، دونوں سر چوم رہے ہیں، اس کو چوم رہے ہیں، اس کو چوم رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں، کوئی دعا نہیں، خاموش، ساز خاموش ہیں، فریاد سے معمور ہیں، اللہ کی تقدیر کے حوالے کر دیا۔ پھر علی کو بلوایا،
پھر ان کا سر اپنی گود میں رکھ لیا اور ان کے سر پر اور پشت پر ہاتھ پھیر رہے ہیں اور آنسو بہ رہے ہیں اور کچھ دعا دے رہے ہیں. کیا دعا دے رہے ہیں؟ آہستہ دعا تھی، معلوم نہیں ہے. پھر ان کو بھیج دیا اور جب ملک الموت نے آ کر کہا کہ جانے کا وقت ہے تو جبریل سے کیا کہا؟ جاؤ اللہ سے پوچھو میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دیتا ہوں. جس کو امت کا ایسا عشق ہو میں اس کی امت کو توڑ دوں، میں اس کی امت کو توڑ دوں. میرے تو اپنے گناہ بے شمار ہیں، میں امت کو توڑ کے اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں؟ میں پیسے بھی خرچ کروں، آپ سے چندہ بھی نہ لوں، سواری بھی اپنی میری ہو، پیسہ بھی میرا اپنا ہو، اور یہ سب کچھ اپنا لگا کے پھر میں تمہیں گمراہ کروں تو مجھ سے بڑا پاگل دیوانہ کون ہوگا؟ میں اپنی جان کا حساب نہیں دے سکتا، تمہارا کہاں سے دوں گا؟ ہائے ہائے رحمت للعالمین. یوں گرے، بے ہوش ہوئے، ہوش آیا. ہاں بات رہ نہ جائے. جبریل واپس گئے، پیغام لائے. یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. تو اس پر میرے نبی نے کہا الآن قرت عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں. اللہم الرفیق الاعلی، اب بے شک اپنے پاس بلا لے. اور جاتے ہوئے دو وصیتیں فرمائیں. میری امت الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. وما ملکت ایمانکم، میری امت کے غریبوں پہ ظلم نہ کرنا، میری امت کے غریبوں پہ ظلم نہ کرنا، میری امت کے غریبوں پہ ظلم نہ کرنا. یہ آخری وصیت ہے، نماز نہ چھوڑنا. 90% نماز چھوڑ گئے. میری امت کے غریبوں پہ رحم کھانا، 100 میں ایک بھی نہیں نظر آتا جو ملازم پہ رحم کھانے والا ہو، ترس کھانے والا ہو. اور دعا دو اس محبوب پاک کو جس نے جاتے جاتے یہ منوا لیا اپنے اللہ سے. کیا کرو گے، کیا کرو گے؟ تو میرے اللہ نے کہا ساتھ دوں گا. ہائے 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 ہائے، قربان جاؤں یا رسول اللہ، کیا کر گئے آپ اپنی امت کے لیے. میرے رب کی عزت کی قسم جو دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، یہ بات میرا نبی نہ اٹھاتا تو میں اور تم بھی بندر اور خنزیر بن گئے تھے. ساری رات ننگے ناچ دیکھے جائیں اور ہم انسان اٹھ کے باہر نکل آئیں. عدالتوں میں ظلم کی انتہا ہو، جج کا انصاف فروخت ہو جائے، وکیل کا علم زانی کو بچانے کے لیے گردش میں آ جائے، اور اللہ ہمیں انسان بنائے رکھے. یہ اس کو دعا دو، اس کو دعا دو. سود تجارت بن جائے، ناچ گانا تجارت بن جائے، گھنگروں کی چھنک ثقافت بن جائے، اس کو دعا دو. جو منوا گیا کیا کرو گے؟ ساتھ دوں گا. یعنی تیرے تجھ سے پہلے تیری کسی امت کو بندر بنایا، خنزیر بنایا، پتھر برسا دیے، آگ برسا دی، زمین میں دھسایا. تیرے تو فعل تیری امت کے ساتھ یہ نہیں کروں گا. بنو اسرائیل نے مچھلی کھائی، مچھلی، ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا. بندر. نماز کا چھوڑنا مچھلی کھانے سے بڑا گناہ، روزے کا چھوڑنا مچھلی کھانے سے بڑا گناہ، اور شراب کے اڈے چلانا، زنا کے اڈے چلانا، اور یہ ظلم و ستم کے بازار گرم کرنا، اور جھوٹی گواہیاں دینا، اور ناپ تول کے ترازو میں کمی کرنا، جھوٹ بول کے سودا بیچنا، احسان جتلانا، تکبر کرنا، یہ سارے کے سارے وہ گناہ ہیں. اور جس پر ہم بندر بنتے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ وہ جرم ہے جس پر ہم بندر بنتے. میرے نبی نے سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ میرے نبی نے فرمایا یہ میرے اللہ کو پتا ہے کب آئے گی. تو وہ سائل کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کوئی نشانی تو ارشاد فرمائیں. تو میرے نبی نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی. جب پاک پتن میں مائیں ذلیل ہوں گی، جب سائیوال، گورے والا، آرے والا، ہند سندھ، ملتان میں، لاہور میں، کراچی میں، اسلام آباد میں جب مائیں ذلیل ہوں گی تو اللہ قیامت کو قائم کر دے گا. اتنا بڑا جرم، اتنا بڑا جرم کہ کفر سے بھی بڑھا دیا. جس نے ماں باپ کو دکھ دیا، میرے نبی کا فرمان، اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت. ان کی نماز قبول نہیں، ان کا روزہ قبول نہیں، ان کا صدقہ قبول نہیں ہے.
ہاں میرے نبی نے فرمایا اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کے لیے مصلی پہ ہوتا اور میں سورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، پچھو مسجد بھری ہوندی، اگو میں مصلی تے ہوندا، سورت فاتحہ میری زبان تے ہوندی، ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں کہتی محمد، تو میں اس کے لیے نماز توڑ دیتا۔ جی اماں جی، جی اماں جی، نماز توڑ دیتا۔ یہ ماں کا مقام سمجھایا ہے، ماں کا مقام سمجھایا ہے۔ ہاں 6 سال کی عمر میں ماں سے جدا ہوئے، 6 سال، اور 57 سال گزر گئے، عمر 63 سال، اور آپ حج کے لیے نکلے 12,000 کا قافلہ لے کر، ذوالحلیفہ سے ملل، ملل سے روحہ، روحہ سے افایا، افایا سے عرج، عرج سے ابوا، ابوا ایک وادی ہے جہاں قافلے ٹھہرتے ہیں، وہ کوئی 70,000 کا مجمع بن چکا ہے، لیکن راستے میں میری ماں کی، میرے نبی کی ماں کی خبر آتی ہے، میرے نبی کی والدہ کی خبر آتی ہے۔ وہ جگہ ایسی ہے کہ وہاں 70 آدمی نہیں ٹھہر سکتے، پر میرے نبی نے کہا 70,000 ایتھے خیمے لاؤ، ایتھے خیمے لاؤ۔ آج میں نے ماں کے دربار پہ حاضری دینی ہے۔ سن 2000 میں عمرے پہ گیا، عمرے کے ساتھ میری اصل نیت حضرت آمنہ کی قبر کو ڈھونڈنا تھا۔ میں وہ سانحہ پڑھ پڑھ میں رویا تھا کہ 6 سال کے بچے کو جنگل میں ماں سے جدا کیا۔ وہ کیسا جنگل ہے، وہ کون سا جنگل ہے جہاں 2 جہان کے سردار کی ماں نہیں، پوری دنیا کے انسانوں کی ماں سوئی ہوئی ہے۔ تو میں سن 2000 میں ایک عرب میرا دوست تھا، اس کی بڑی جیپ میں نے لی، چونکہ مجھے اتنا پتا تھا کہ وہ قبر اندر جنگل میں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس سے بڑی جیپ میں نے مکے سے لی، ساتھ بٹھایا، اب وہاں پہنچا، عصر پڑی، اور وہاں لوگوں سے پوچھنا شروع کیا بھائی ہم نے حضرت آمنہ کی قبر پہ جانا ہے۔ وہ کہنے لگے جناب ادھر پولیس کھڑی ہوتی ہے، جو جاتا ہے اس کو پکڑ لیتی ہے، ہم نہیں آپ کو لے جاتے۔ بڑی منت کی، ایک بھی تیار نہ ہوا۔ گاڑی واپس موڑ کر ایک پیٹرول پمپ پر میں نے کہا یہاں کھڑی کر دو، واپس جانے کو جی نہیں چاہ رہا۔ کوئی مکہ سے 200 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، سڑک کے ذریعے سے، بیچ میں تھوڑا ہے۔ میں نے گاڑی کھڑی، میں نے کہا اتنے کھلو جاؤ، میرا دل نہیں کر رہا میں واپس جاؤں۔ میں پریشان غمگین، یا اللہ میرا تو اصل سفر ہی امت کی ماں، میری اپنی ماں سے بڑھ کر ماں، میں تو ان کی قبر کی زیارت کے لیے آیا تھا، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ تو ادھر میں ایک گاڑی آ کے رکی پیٹرول پمپ پر، میں ایویں ہی آ کے میں کہا یار اید کول تو پوچھ لو، ویسے ہی میں یار اید کول تو پوچھ لو۔ ٹھیک ہمارا ساتھ موٹر میں بیٹھا، وہ جیپ میں، او بیٹھا ہوتا کی نہ ہے، تو اس نے کہا جی طارق جمیل۔ تو وہ کہنے لگا یہ وہی طارق جمیل تو نہیں جس کی کیسٹیں چلتی ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں یہ وہی ہے۔ اچھا اس کی کیسٹ تو ابھی میری گاڑی میں لگی ہوئی ہے، میں تمہیں لے جاتا ہوں، آپ پہ ویکھی جاسی۔ اس نے گاڑی بند کی، ہمارے ساتھ بیٹھ گیا۔ 4 کلومیٹر ہم سڑک پر چلے، پھر اس نے سیدھے ہاتھ نیچے اتارا اور کوئی 5-6 کلومیٹر ہمیں پہاڑوں کے اندر لے کے چلا، کوئی راستہ نہیں تھا، کوئی راستہ نہیں، ایتھو کر لو، ایتھو کر لو، ایتھو کر لو، ایتھو کر لو، پتھر سے ٹکرائے، جھاڑی سے ٹکرائے، درخت سے ٹکرائے، 4-5 کلومیٹر صرف یادداشت کی سڑک تھی اور کوئی سڑک نہیں ہے۔ میں کہا یا اللہ ایک بار یا پڑھا دے، میری زندگی دا بڑا وڈا ہے سرمایہ ہوئے گا۔ تو ایک تھوڑی سی کھلی جگہ آئی، وہاں اس نے گاڑی کھڑی کی، پھر ہم لے کے پیدل چلا، پھر ہم تھوڑی دور پیدل چلے پہاڑوں کے اوپر۔ پہاڑ اتنے بڑے نہیں، بس یہ 30-40 فٹ 50 فٹ میکسیمم 60 فٹ، اس سے اونچا پہاڑ کوئی نہیں ہے وہاں، لیکن میلوں جنگل، پہاڑ کالے سیاہ، کالے کیکر کے درخت، کانٹوں والے، بے فیض، کوئی اس کے اوپر پتہ نہیں سوائے کانٹوں کے۔ ایک پہاڑی پہ جس نے چڑھایا، وہ کوئی 30-40 فٹ کی اونچائی کی پہاڑی تھی، اس کے اوپر ایسے 20 بائی 20 کا ایک چوکور فرش جیسے خالق کے کائنات نے پہلے سے تیار کر کے رکھا تھا، ساری پہاڑیاں ایسے تھی، نوکدار نوکدار نوکدار، وہ ایک جگہ ایسے چوکور مربع فرش، وہاں حضرت آمنہ میرے نبی کی ماں سو رہی تھی۔ ہے عصر ٹھنڈی ہو چکی تھی، سورج اپنی روشنی بجھا رہا تھا، ادھر ماحول سوگوار، ادھر موسم ایسا سوگوار، اور ادھر میں 1400 سال پیچھے مڑ کے دیکھ رہا کہ یہاں مدینے میں موت کیوں نہ دی کہ نان کے چاہ لیندے، مکے موت کیوں نہ دی کہ داد کے چاہ لیندے، 6 سال کا بچہ، کاش تم وہ دیکھو۔ تم یہاں کیسے سمجھ سکتے ہو
اتنی لائٹوں میں تم کہاں سے سمجھو؟ ہائے ہائے، میرے نبی کی ماں پہ موت نے حملہ کیا۔ ام ایمن ایک خاتون خادمہ ساتھ ہے، ہارٹ اٹیک ہے، میرا خیال ہے جو آثار ہیں وہ بتاتے ہیں ہارٹ اٹیک، واللہ اعلم اصل بیماری کیا ہے اللہ اعلم، موت آئی لیکن آثار کیا ہیں؟ پسینہ ہے، بولنا چاہتی ہیں بولا نہیں جاتا، اور ایسے بے قرار ہو کے پہلو بدل نہیں ہے، پہلو بدل نہیں، اور اللہ کا حبیب سہما ہوا اماں اماں اماں، اور آپ جواب دینے کی سکت نہیں، پھر بجھتی شمع بھڑکی، کائے کل حی میت وکل جدید بال، میرے بیٹے لگتا ہے موت آ چکی ہے، فراق اور جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ کتنی عمر ہے میرے نبی کی ماں کی؟ 25 سال، 25 سال۔ باپ دیکھا نہیں، وہ کتنی عمر میں فوت ہوئے تھے؟ 25 سال۔ ماں کا فوت ہو رہی ہے 25 سال، ایک لال ہے، اور یہ کون؟ اس کی تو ماں ہی اس کی ماں، باپ بھی ماں، بہن بھی ماں، بھائی بھی ماں، دوست بھی ماں، سہیلی بھی ماں، گود بھی ماں، بستر بھی ماں، ہر شے ماں ہے، اور اللہ نے بھی جنگل میں سے اٹھایا ہے، کہ میرے بیٹے مرنا تو ہر ایک کو ہے، مجھے لگ رہا ہے وقت آ چکا ہے، لیکن ایک دن آئے گا تجھ سے عالم روشن ہوگا۔ کیا دیکھا ماں نے؟ تجھ سے عالم روشن ہوگا، اور شمع بجھ گئی، اور میرا نبی یوں سینے پہ سر رکھ کے رویا ہے کہ ماں کا سینہ آنسوں سے تر بتر ہے، کوئی ساتھ تسلی دینے والا نہیں، کوئی باپ نہیں ہے، کوئی خالہ نہیں ہے، کوئی چاچا نہیں ہے، کوئی دادی نہیں ہے، کوئی نانی نہیں ہے جو سینے لگائے۔ میں 2001 میں اچھی خاصی عمر، اور میری ماں فوت ہوئی، میں حج پہ تھا، میں آج تک وہ زخم نہیں بھولا کہ میں ماں کو دیکھ نہ سکا، اور میں ماں کو کندھا نہ دے سکا، اور کوئی میرے غم کا مداوا نہ بن سکا، کہ اپنا کوئی نہیں تھا جو مجھے تسلی دیتا۔ سارا حج روتے روتے میرا گزرا، باپ نے میری گود میں جان دی، تیسرے دن میرا غم ختم ہو چکا تھا۔ ماں کا غم آج بھی تازہ ہو جاتا ہے، اس بچے کو تسلی دینے والا نہ چاچا، نہ چاچی، نہ ماموں، نہ مامی، نہ خالہ، نہ خالو، نہ دادا، نہ دادی۔ تو نوکراں نال بھی کدی تسلی ہوندی ہے؟ کدی نوکراں میں تسلی دیتی؟ وہ کیسے روئے 6 سال کا بچہ، اور پھر پتہ نہیں کوئی ابوا سے آیا ہوگا، ابوا وہاں سے 13-14 کلومیٹر ہے، یا کوئی گزرا ہوگا، یا ام ایمن نے بلایا ہوگا، ان دو میں سے کوئی ایک بات ہے۔ اکیلی عورت توتے کھڑ نہیں کر سکتی، قبر کہاں سے نکالے؟ کوئی لوگ آئے ہوں گے ابوا کے، انہوں نے قبر نکالی، کھودی، پھر وہاں لٹایا، اوپر پتھر ڈالے، جب نیچے اترے ام ایمن نے نبی کو سنبھالا تو وہ غائب تھے، اللہ کے رسول غائب تھے، وہ تھے ہی نہیں۔ پیچھے مڑ کے دیکھا تو اوپر سے رونے کی آواز تھی، ام ایمن اوپر چڑھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی قبر کو چمٹ کر، ماں کی قبر کو لپٹ کے رو رہے ہیں۔ ایسے رسول کے سینے پر تمہارے خنجر چل رہے ہیں؟ ہائے، میں نے وہ جگہ دیکھی ہے، میں یہ قصہ ہزاروں دفعہ سنا چکا ہوں، لیکن میں پھٹ جاتا ہوں جب میں کہا یہ میری آخرت کا سرمایہ ہے۔ وہ سفر تقریراں پتہ نہیں قبول ہیں کہ نہیں ہیں، اس لیے کہ تم تو مخلص ہو، تمہیں یہاں لانے والی نہ سیاست ہے، نہ نوٹ ہے، نہ کوئی واہ واہ ہے، لیکن میں تو ممبر پر بیٹھا ہوں، میرے آگے ہزاروں کا مجمع ہے، مینوں کیا خبر، میں کیسے دعویٰ کر سکتا ہوں؟ میں اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں، موت ہی پتہ چل سی کہ کیوں کہہ رہے تھے، لیکن وہ میں اپنا سرمایہ سمجھتا ہوں۔ میں وہاں پہنچا تھا، ابھی بھی تم کہتے ہو یہ گستاخ رسول ہے، کیا ستم ڈھاتے ہو؟ میرے بھائیو، تبلیغ کو سمجھو، یہ تبلیغ کام ہے، کام، اس کو کرو، اس کو کرو، اس کو کرو۔ ام ایمن آگے بڑھی، اللہ کے نبی کو ہاتھ سے کہ بیٹا اٹھو، بیٹا اٹھو۔ اللہ کے نبی نے کہا میں اپنی ماں کے بغیر نہیں جاؤں گا، میں اماں کے بغیر نہیں جاؤں گا، میری ماں میرے ساتھ چلے گی تو میں جاؤں گا۔ ہائے یا رسول اللہ، کیا غم دیکھے ہیں، کھینچا ام ایمن نے زبردستی،
مدینے تک مکے تک کوئی آنسو پوچھنے والا کوئی نہ تھا. 57 سال گزر گئے، غم ہرا ہے. 70,000 کا قافلہ وہاں ٹھہرایا، پھر وہاں سے نکلے خیمے سے، ماں کی قبر کے سرہانے یوں بیٹھے، گوٹھ مار کے سر رکھا یہاں اور یہاں ایسے بیٹھ جیسے چھوٹا بچہ نے ایسے کر کے روتا. یوں کئی گھنٹے میرا نبی روتا رہا. ہاں کئی گھنٹے روتا رہا. پھر یہ اپنی حسرت کا اظہار ہے، اگر میری ماں ہوتی اور یہ مجھے نماز میں کہتی محمد، تو میں اس کے لیے نماز بھی توڑ دیتا. اگر میرا نبی یہ نہ کہتا کیا کرو گے میرے بعد میری امت کے ساتھ، تو برباد ہو گئے تھے ہم. اگر اللہ یہ جواب نہ دیتا ساتھ دوں گا، بن گئے تھے بندر خنزیر. شادیاں کر کے زنا، آسمان سے پتھر نہ برسے، بیویوں کے ساتھ ظلم و ستم کی انتہا، لوگوں کی بیٹیاں ڈولی میں بٹھا کے لانا اور پھر ذلت کے ہار پہنا دینا اور سسکا سسکا کے انہیں مار دینا. یہ اسلام ہے.